بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. وفاقی بجٹ 2022-23 کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں یاسر رحمان، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری. ناظرین، جو بجٹ ہے، بجٹ کے حوالے سے بہت زیادہ توقعات ہیں. بجٹ ایسے وقت میں پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان کے اندر انفلیشنری ٹرینڈ ہے، پاکستان میں فسکل سپیس کے ایشوز ہیں، پاکستان کے اندر فارن ایکسچینج ریزروز کے مسائل ہیں، امپورٹ بل کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے، سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے، ہائر انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کافی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ری پیمنٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ایسے وقت کے اندر ایک عام آدمی یہ سوچ رکھتا ہے، ایک توقع رکھتا ہے کہ اسے بجٹ کے اندر ریلیف کے صورت میں ٹیکس کے اندر ریلیف ملے، اسے اشیاء کے اندر بہتری ہو، اس کی مہنگائی کم ہو، انفلیشن کم ہو. ایک بزنس مین یہ توقع کرتا ہے گورنمنٹ سے کہ اسے ٹیکسز کے اندر چھوٹ ملے، اس کی پروفٹیبلٹی زیادہ ہو، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو. اسی طریقے سے اگر ہم پروونشل گورنمنٹ کی سائڈ پہ آ جائیں تو ان کی توقعات یہ ہوں گی کہ ہمیں پی ایس ڈی پی کی مد میں زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ ملے اور ہم زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکیں. اور ایک پی ایس ڈی پی جو ہوتا ہے وہ اسٹیمولس کے طور پہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر لیں تو ایز اے منی لینڈر ان کا یہ ہوگا کہ پروگرام سے باہر نہ نکلیں اور پروگرام کے اندر رہتے ہوئے جو بھی بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے. ایک سیلریڈ کلاس ہے، اس کی آج کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ ہماری سیلری کے اندر آج کے انفلیشنری ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے بڑھوتی ہو، ایک اچھی پرسنٹیج کے ساتھ سیلری میں انکریز آئے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ اس کے پاس جتنی فسکل سپیس ہے اس فسکل سپیس کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ وہ تمام چیلنجز سے عہدہ برا ہو سکے جو ابھی سامنے درپیش ہیں. اور اسی حوالے سے اب سے کچھ دیر کے بعد بجٹ پیش کر دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ بجٹ کس حد تک متوازن ہے، کتنا بیلنسڈ ہے. جی بالکل یاسر رحمان، کچھ ٹیکنیکلٹیز کا آپ کے سامنے ذکر کیا یاسر رحمان نے، اور کچھ آسان لفظوں میں جو ایک عام آدمی جسے سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے، اور خاص طور پر اگر ہم اوورآل بات کریں تو 9,000 ارب سے زائد کا یہ وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تجاویز پیش کریں گے، لیکن اس میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بجٹ کے توازن کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا ایک بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. کہ اگر آپ ایز آف ڈوئنگ میں بہتر درجہ بندی کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ جو ریئل کاسٹ ہے اور ڈیفینیٹلی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ اس وقت بھی سبسیڈائزیشن کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں، ہم سبسڈیز دے رہے ہیں اور سبسڈیز ہی ہم واحد حل سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری پروڈکشن بڑھنی چاہیے اور خاص طور پہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. دوسری جانب جو وفاقی اور صوبائی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ، کیونکہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیں ایک ٹرینڈ دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہی معاشی اہداف کے حصول میں بہتری جو ہے اس کی جانب ایک اچھی پیش رفت ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کا جو ریونیو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آپ نے ریونیو پورا کرنا ہے، اس مرتبہ 7,000 ارب کے قریب جو ہے وہ ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی اور بہت بڑا ٹارگٹ ہے اسے اچیو کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج مختلف سرکمسٹانسز کے تحت جو ہے وہ ملتا ہے. اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی ٹیرف سے لے کر پیٹرول کی پرائسز اور ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. کچھ تھوڑے سے اعداد و شمار آپ کے سامنے اس وقت رکھتے ہیں. مالی استحکام، خسارے میں کمی اور برآمدات میں اضافے پر زیادہ توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے خدشات موجود ہیں اور ڈیفینیٹلی مٹیریل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کاسٹ آف مٹیریل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ را مٹیریل کی امپورٹ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ ڈالر جو ایکسچینج ریٹ بڑھتا جائے گا یہ مٹیریل ریٹ بھی بڑھتا جائے گا، اور پھر جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس پر بھی کافی بوجھ آئے گا، اور ڈیفینیٹلی ایگریکلچر سائٹ پر بھی بہت، اور اس طرح کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 2263 ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کچھ اور بھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے. عظیم چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. کچھ اور معاشی اہداف کے حصول کے حوالے سے چودھری صاحب بات کریں گے. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے معاشی اہداف کے حصول میں رکاوٹیں، ہرڈلز تو بہت زیادہ پچھلی حکومتیں پیدا کر کے گئی ہیں. کیا اس حکومت کی اتنی کیپیسٹی آپ سمجھتے ہیں، کیا اتنا ویژن سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ ایک الائی ہے، اتحادی ہیں، اور یہ پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہیں اور بہت کم مدت میں انہیں یہ ایک مشکل مرحلے سے انہوں نے گزرنا ہے، خوش اسلوبی سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی بجٹ کے پیش ہونے میں اور اس کے پاس ہونے میں، قطعاً کوئی مشکل مجھے نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے. استعفے تو انہوں نے
بظاہر دے رکھے ہیں لیکن تنخواہیں لے رہے ہیں. جب تنخواہ لے رہے ہیں تو پھر اپنا حق ادا کریں. جی پھر وہ وہاں بیٹھیں, تجاویز کے جواب میں اپنی تجاویز دیں, کٹ موشنز دیں, ڈیبیٹ کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں. ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ اپوزیشن کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ حکومت نے بجٹ میں رد و بدل بھی کیا. صحیح ہے عظیم چوائس صاحب, یقیناً ہم یہ سیاسی ماحول کے حوالے سے تو یقیناً بات کریں گے. ابھی ذرا ہم بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایسے ٹائم کے اندر جو پوری دنیا میں اس وقت انفلیشنری ٹرینڈ کہاں پہ چل رہے ہیں. آئل کی اگر آپ پرائس دیکھیں تو 123 جو ہے اس وقت ہائیسٹ دنیا میں ٹریڈ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 119 118 تک یہ آ جائے گا. ان مشکل حالات میں ایک متوازن بجٹ پیش کرنا کتنا مشکل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ 8 منٹ کا پروگرام تو نہیں ہے نا, تھوڑا ذرا بڑا پروگرام ہے. جی جی میں بات اپنی پوری کر جی دوں. جی پلیز آپ کریں بات. گو ایڈ سر. قیام پاکستان کے وقت ہم وسائل سے مالا مال نہیں تھے. ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. آج پاکستان نیوکلیر طاقت ہے. یقیناً یہ ہم نے اپنے وسائل سے یہ ترقی کر رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا, یہ ہم نے اپنے پیسوں سے کر کے رکھا ہے. پاکستان میں کوئی چیز نہیں تھی, کوئی کارخانے ایسے نہیں تھے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج کی دنیا میں کسی چیز کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ ہمارے اپنے وسائل ہیں جن سے ہم نے کیا. یہ درست ہے کہ ہمارے وسائل کا اس طرح استعمال نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. کہاں بے احتیاطی ہوئی میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بے احتیاطی ہوئی ماضی میں, اور ماضی میں اگر غلطی نہ ہوئی ہو تو ہمیں سیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. آج ہم بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. ایسے میں ایک ایسا بجٹ کہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جان نکال دے گا, وہ دم گھوٹ دے گا, ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جب مفتاح صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے قومی اسمبلی میں تو ہمارے سامنے حقائق آ جائیں گے, اور تا وقت ہے کہ حقائق آتے نہیں بجٹ کے بارے میں گفتگو کرنا. ہاں ان کے فگرز اور اس پہ زیادہ نہیں, لیکن ایک چیز عظیم چوائس صاحب اور بڑی اہم ہے, کیونکہ یہ چونکا دینے والی ہے کہ ہمارا 3000 سے 4000 ارب کا قریب جو ہے مختص ہونے جا رہا ہے. ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ صرف بیرونی قرضوں میں ہم سے چلا جائے گا. یہ اس سے کیسے ہم نبر آزما ہو سکتے ہیں؟ اور آنے والے سال تک ہمیں 10 سے 40 ارب کے درمیان, یعنی ہم نے 1 ایئرز کے اندر جو ہے یہ اماؤنٹ پوری کرنی ہے. تو اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم, کیونکہ ہم نے انکم جنریٹ کرنے کے فارمولے یا طویل المدتی منصوبوں پہ کام نہیں کیا. ہمیں اگلے سال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک خوشحال ملک میں اپنے آپ کو تبدیل کریں تو ہمیں $40 بلین چاہیے. چھوٹی رقم نہیں ہے, ہم 1-2 بلین کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 40 بلین کہاں سے آئیں گے؟ یقیناً پاکستان کے اندر سے آئیں گے. کہاں ہوگا یہ کام, کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ اور میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں. کیا وہ سیلز ٹیکس حکومت کے پاس جاتا ہے؟ اس میں سے بہت ساری پلفریج ہے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. ہمیں سرکاری مشینری کو ٹھیک استعمال کرنا ہوگا. وہ لوگ جو بے احتیاطی کرتے ہیں ہمیں ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا, اور ہمیں اس کے لیے سزا بھی دینی پڑے گی. ان لوگوں کو جو پلفریج کرتے ہیں اور ان کو جو پلفریج کرواتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ٹیکسیشن کے نظام میں کیا کوئی بڑی تبدیلی چاہیے, تو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. میرے تو خیال میں آج سرکاری ملازمین کے لیے 15% کا انسینٹیو آئے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کنسنسس ہے. چوائس صاحب ایک اور جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اکنامک سروے میں دیکھ رہا تھا 2021-22 کا جو ہم نے پرفارمنس کی ہے بجٹ کے حوالے سے, 1.7 ٹریلین, اٹس اے بگ اماؤنٹ. 1700 بلین روپیز کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے. اور کس کو دیا گیا ہے؟ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو دیا گیا ہے. یقیناً یہ ایک ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ریلیف دے کے کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے, لیکن گیون دا فیکٹس جو ابھی حالات جو چل رہے ہیں اس کے اندر موجودہ بجٹ میں جو بھی پیش کیا جانے جا رہا ہے اس کے اندر کتنی ضرورت ہے اس چیز کو دیکھنے کی کہ سبسڈیز, ٹیکس ریلیفز, ٹیکس ہالیڈیز, اس کے ہم بہت زیادہ متحمل نہیں ہو سکتے. میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے. پاکستان میں رواج رہا ایس آر او کو تبدیل کرنے کا. مال منگوایا گیا, ایس آر او تبدیل ہوا, اور اس کے بعد پھر تبدیل ہو گیا. جب پورٹ پہ آیا تو ایس آر او تبدیل ہوا, ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی. جب ہم اس طرح کے کام کرتے رہے
تو اس سے میرے خیال میں صاحب کنٹینیو کرنا چاہیں گے. معذرت چاہوں گا, ہمارے اینکر پرسن انوار الحسن اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ریڈ کارپیٹ کے پاس, اور اس وقت رمیش کمار صاحب سے غالباً وہ بات کریں. انوار بات کیجئے گا. پہلے میڈیا کے اوپر آ گئی ہے اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ 15% پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو تنخواہیں بڑھائی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ڈیسیشن ہے. 20% بڑھانی چاہیے مگر پاسبل نہیں تھا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, تو 15% جو ہے وہ صحیح بڑھائی ہے. ایک اور اچھا جو میں نے ابھی ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ اڈاک الاؤنس کو جو پرمنٹ کیا گیا ہے, جیسے جو پروونشل گورنمنٹ کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں 20-21 گریڈ کے, تو ان کو میچ کیا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. ہدف 7,000 سے اوپر رکھا ہے, یہ بھی بالکل صحیح کیا. ریونیو وہ بھی صحیح کیا ہے, اور سولر سسٹم وغیرہ کے اوپر بینیفٹ دیے ہیں. یہ بھی میں نے جو ابھی موٹی موٹی چیزیں دیکھی ہیں, کچھ چیزیں بہتر کی ہیں. آگے ڈیٹیل میں پڑھنے سے پتہ چلے گا. میری یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے, اور پی ایس ڈی پی لاسٹ ایئر کی جو ہے وہ پوری یوٹیلائز بھی نہیں ہوئی, اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں غلط ہیں کہ کٹ پی ایس ڈی پی کو لگتا ہے. میں پرسوں اشفاق اس کو پاشا صاحب کو سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی ایسے فائنانشل کرنچ ہوتا ہے تو پی ایس ڈی پی کو کٹ لگاتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اچھی ہیں. زیادہ بجٹ پیش ہونے کے بعد, ڈیٹیل میں پڑھنے کے بعد, میری جو مین بجٹ اسپیچ ہوگی اس کے اندر ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. جی 5.98 یا 6 پر کہہ سکتے ہیں لاسٹ ایئر کی گروتھ تھی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ گروتھ کس حد تک سسٹینیبل ہے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ اگر گروتھ ماڈل کی طرف جاتے ہیں, ہماری جو اکانومی ہے مجموعی طور پہ وہ کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے, وہاں پہ امپورٹ زیادہ ہوتی ہے. جب امپورٹ زیادہ ہوگی تو آپ کا پریشر کہاں پڑتا ہے, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پڑتا ہے, اور پھر اگین آپ کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف ایسا وشس سائیکل کریٹ ہو گیا ہے جس سے نکلنا بڑا ضروری ہے. عظیم چوائس. بابا قوم نے 1947 میں یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک کی طرف دیکھیں گے جو ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے گا اور جو ہماری مالی مدد کرے گا. 3 سال تک دنیا کے کسی ملک نے ہمیں ہاتھ نہیں پکڑایا تھا. 3 سال کے بعد ہمیں $1 ارب ملے تھے جی قسطوں میں. تو ہماری جو حالت تھی, اس حالت کو ہم اگر ذہن میں رکھ لیں تو آہستہ آہستہ کر کے تمام سوالوں کا جواب ہمیں مل جائے گا. اگین مجھے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ محمد شکیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ, محمد شکیل منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے. محمد شکیل صاحب بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد شکیل صاحب بتائیے گا, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, خاص طور پر ہمارا جو اس وقت اوور آل جو معاشی شرح نمو ہے اس کا ہدف 5% مقرر کرنے کی بات کی ہے. ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے, سوچ ہے کہ جی 10% جو ہے وہ ہماری پینشنوں میں ضرور اضافہ ہونا چاہیے, 15% تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے, جبکہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہماری مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے. جو موجودہ حکومت کو جو چیلنجز ملے ہیں, کیا اس سے وہ چیلنجز سے باہر نکل سکیں گے؟ کیا اتنی کیپیسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہم جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ جس طرح سے میت لے رہی ہے, انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم اس سچویشن سے باہر ضرور نکلیں گے. آج ہم اگر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جی ہم جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس اس وقت کیا وسائل تھے اور آج ہم کہاں پہ کھڑے. اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس بہت وسائل ہیں. ہمیں ایسے چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو گورنمنٹ کے ساتھ بالکل ساتھ دینا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کی پالیسیوں کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے. انشاءاللہ بڑی اچھی بات بھی ہے شکیل صاحب, سوری ٹو کٹ یو. جی سوری ٹو کٹ یو. جس طرح اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کے بزنس سیکٹر کے حوالے سے بات کر لیں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے شکیل صاحب, بدقسمتی سے وہ بڑھنے کے بجائے پھر اس کی پرسنٹیج میں کمی آئی, اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کا تناسب پھر زیادہ ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ہائی ٹائم کہ ہم اپنی اکانومی جو ہے اس کو مزید ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کر جائیں؟ ٹھیک ہے کھانے کے اوپر آپ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں, باقی جو چیزیں ہیں, جو ٹیکس جب تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو انکریز نہیں ہوگا تو ہمارا بزنس مین بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ سر؟
بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ٹیکس ہم تو پہلے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہارزنٹل ٹیکس نیٹ میں جانا چاہیے, ورٹیکل میں نہیں جانا چاہیے. جو ٹیکس دے رہا ہے آلریڈی اس کے اوپر بوجھ کو کم کرنا چاہیے اور جس سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اس کو ہمیں اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسی سے جو ہے اس میں ہمیں ریونیو جنریشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ ابھی پالیسیز بنانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں مختلف میئرز کے اوپر ابھی پالیسیز بنانی ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو کیسے ہم فائٹ کر سکیں. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے, شارٹ ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دونوں ہم کیسے اس سینیریو میں سے باہر نکل سکتے ہیں. اس میں جیسے ابھی میں ایگریکلچر کی بات کروں گا, ہمارا ایگریکلچر کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں صرف سیڈ کے اوپر یا کھادوں کے اوپر اس کو نہ رکھا جائے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہے, ہمیں اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے لینڈ آنر کو. اور اس کو چاہیے کہ جو بھی اس میں ہم ان کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ جی جیسے دنیا میں ہو رہا ہے فارمنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی ایسی فارمنگ. ہمارے پاس الحمدللہ بڑی زرخیز زمین ہے. ہمارے پنجاب جو ہے ہمارا بہت زرخیز ہے, جبکہ ہمارے نیبر کنٹری کا پنجاب ہم سے بہت چھوٹا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ 5 گنا زیادہ اس سے ییلڈ لے رہا ہے. ہمارے پاس اس میں اس لحاظ سے فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی اس کو ایگریکلچر کو بڑھائیں کہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ جو اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھیں. شکیل منیر صاحب, ایک میرا پوائنٹ یہاں پہ بنتا ہے بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے سب سے بڑا جو مسائل میں سے ایک سرکولر ڈیٹ بھی ہے, دوسرا امپورٹ بل کا بڑا مسئلہ ہے. اور امپورٹ بل کا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے میجر جو آئٹم ہے اس میں وہ آئل کا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یقیناً یہ ہے کہ ہماری کھپت اس طرح ہے, ہمارا جو انرجی ماڈل ہے وہ یہاں پہ اس طرح. باقی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو امپورٹ کا جو باقی میٹیریلز ہم امپورٹ کرتے ہیں جس کے اندر نان اسینشیل آئٹمز ہیں جو ہمیں ٹریڈنگ ملک بنا کے جس نے چھوڑا ہے, اس کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے ڈسکریج کرنے کی اور لوکل انڈسٹری پروموٹ کرنے کی ضرورت, تاکہ ہمارا امپورٹ بل کے اوپر پریشر کم آئے اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں ان کے اوپر پریشر کم آئے تاکہ ہم کم از کم پروگرام میں جا سکیں. دیکھیں وہ تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی, مینوفیکچرنگ یونٹس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا, انڈسٹریلائزیشن کی جانب جانا پڑے گا. یہ چیزیں تو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی فیسیلیٹیشن دے, گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ ایمنسٹی سکیمز دے بزنس مین کے لیے, تاکہ ٹیکس فری ہالیڈیز دے کچھ سیکٹرز میں, SEZ یا اکنامک زونز میں, تاکہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. فارنر بھی یہاں آئیں, یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں, انہیں کوئی اٹریکشن دی جائے. جو برانڈز ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان برانڈز کو ہم انکریج کریں کہ وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. ہمیں جب وہ یہاں مینوفیکچرنگ کریں گے آٹومیٹیکلی امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوگا. ہمیں ایکسپورٹ, ہماری ایشو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے, ہم ایکسپورٹ اپنی بڑھا نہیں پا رہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں فیول کا بھی ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ ہم گرین انرجی کی طرف جائیں, زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گرین انرجی پہ شفٹ کریں. ہمیں اس سے جو ہے ہمارا فیول کنزمپشن ہو سکتی ہے. ہم ٹائم مینجمنٹ کریں. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو کنزیوم نہیں کرتے, ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے. محمد شکیل صاحب, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی آسان لفظوں میں, تاکہ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا میڈیم یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ہماری جو ٹیکنیکل یہ اسپیسیفک ٹرمینالوجیز ہیں اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے, کیونکہ یاسر جو ہے ان کا خود بینکنگ سیکٹر سے تعلق رہا ہے تو ان کا ایک خاصا ایکسپیرینس ہے, اور کچھ میں خود ان چیزوں کو فیل کرتا رہا ماضی میں کہ ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس پر اتنا بوجھ لاد دیا گیا اسٹرکٹ مانیٹرنگ اور اکنامک پالیسیز کی وجہ سے کہ جس میں ہماری ٹرانزیکشن بری طرح متاثر ہوئی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں. ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں لوگوں پہ اتنا بوجھ بڑھا کہ بینکیں جو ہے وہ اپنے سٹاف کی سیلری دینے سے جو ہے وہ قاصر رہی ہیں. پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انہوں نے کہا کہ جی اسے ہم نے خاص طور پر ایک پریویلیج یہ کہہ دیں یا ایمنسٹی ان کو دے دی, لیکن آپ دیکھیں کہ سیمنٹ کی پرائزز کہاں پہنچ گئی, سریے کی اسٹیل کی کہاں پہ پرائزز پہنچ گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تھوڑی بہت ریلیکسیشن بھی دینی ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے بھی اگر آپ بینک جاتے ہیں, جی آپ کے پاس اتنے ملین روپیز ہیں تو آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں. تو یہ جو ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ہیں, FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, آپ نہیں سمجھتے ان کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا متاثر نہ ہو. 50 سے زیادہ انڈسٹریز چلا رہا ہے.
وہ تو دیکھیں ایمنسٹی اسکیمز کا تو میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ایمنسٹی اسکیم جو لاسٹ گورنمنٹ نے ایک ریئل اسٹیٹ پہ کنسٹرکشن سیکٹر پہ پیکیج دیا تھا، موجودہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو آگے فردر جو ہے وہ اس کو انہانس کیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ جو 50-60 الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ چل رہی ہیں تو ان کو اس کو وہ چلتی رہیں، کیونکہ ایک آپ دیکھیں ایک انڈسٹری کا چلنا اس میں ایک فیکٹری کے اندر آپ دیکھیں 200-250 افراد جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور 200-250 خاندان جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو انڈسٹریلائزیشن جب تک نہیں ہوگی، ہم انڈسٹری کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، ہم اس میں ہم لوگوں کو روزگار زیادہ سے زیادہ تبھی دے سکتے ہیں کہ جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی جانب آئیں گے. ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شکیل صاحب ایک اور بڑا یہاں پہ، کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، چیدہ نکات ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن کی طرف آپ نے بار بار توجہ ہماری مبذول کروائی ہے. ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی میں اور ہماری ترقی میں جو ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن کا، لیکن ہمارے ہاں ایگریکلچر کا متاثر ہونے کا انڈسٹریلائزیشن سے اور انوائرمنٹ میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ڈیفینیٹلی ہم اربن ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور ہائی رائز کی بھی پچھلے گورنمنٹ میں باتیں ہوتی رہی. اس کو پیرلل لے کے چلنے کے لیے آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں بڑے کنسنسس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے حکومت کو غیر مقبول فیصلے بھی کرنا پڑیں گے؟ کیونکہ اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک تو اکنامک زون پہ اب روس نے بھی جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے ایگریکلچر میں تو ہم ایگریکلچر لینڈ، پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک تو جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے اوپر بالکل بین کیا جائے انڈسٹری لگانا بھی، اور اس کے اوپر بین کیا جائے ہاؤسنگ اسکیموں کو. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم جس طریقے سے تیزی سے اس وقت ہاؤسنگ اسکیمیں بڑھ رہی ہیں، ایگریکلچر لینڈ ہماری ڈسٹرائے ہو رہی ہے. ہم آج میٹ امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے. ہمیں کیا وجہ ہے ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر توجہ نہیں دی ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو توجہ دینا یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سیڈ دے دیا، ان کو ہم نے کھاد دے دی، نہیں، اس میں ہم نے ان کو ٹیکنالوجی دینی ہے. وہ ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں اسکل لیبر چاہیے، ان کو ہمیں ٹریننگ چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے. جب تک ہم جی آپ جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں آئیں گے اس میں کیسے ہم اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے گا، ہم دوبارہ بجٹ کی طرف اگر آتے ہیں، اس بجٹ سے بطور بزنس مین، بطور باڈی کے ریپرزنٹیٹیو آپ سے ایک تو کنسلٹیشن، کیونکہ پرائم منسٹر نے ملاقات بھی کی ہے، بات چیت بھی کی ہے بزنس مین سے بجٹ پیش کرنے سے پہلے، یہ بتائیے گا کہ کس حد تک آپ سے کنسلٹ اس حوالے سے باڈی سے کیا گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ فسکل سپیس کا آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ فسکل سپیس گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں ہے. 7000 اگر بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے کلیکشن کا، تو 4000 کے قریب انہوں نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ سپیس نہیں نکلتی. تو ابھی جو گیون سرکمسٹانسز ہے اس پہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ میں پہلے تو گورنمنٹ کو اس بات میں بات دوں گا کہ گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو کنسیڈر کیا ہے، آن بورڈ لیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں پی ایم صاحب کا بڑا اچھا اقدام تھا، جس سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ویوز کا سننے کا بھی انہیں موقع ملا، اور اس سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیڈیا. یہ میں کافی ٹائم پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے گورنمنٹ، اور یہ اس گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم ایسا کیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے کنسیڈر کیا ہے. دیکھیں اس میں ہمیں چیزوں کو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، تب ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے. چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز لینی ہوں گی، میز لینے ہوں گے. آپ دیکھیں آئل کے لیے ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں. ہمارا 80,000 بیرل جو ہے ہماری پروڈکشن ہے، جبکہ 3 لاکھ بیرل سے زیادہ کا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا امپورٹ بھی ظاہری بات ہے کہ بڑھے گا نا، کیا ہوگا لیکن ہماری پروڈکشن تو آپ تیار ہیں 8 بجے بازار بند کرنے کے لیے؟ جو ہماری تاجر برادری ہے وہ تیار ہے تاکہ اس پہ ہمارے پریشر ہے وہ نہ پڑے؟ میں بالکل اس کے اوپر ابھی تک میں نے خیر اس کے اوپر لوگوں سے ویوز نہیں لیے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 8 بجے بازار بالکل بند. دنیا میں ایسا ہے کہ ٹائمنگ ہے 6 بجے 7 بجے 8 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں. ڈے لائٹ کو لوگ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اور انرجی سیو کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم یہ ایک پیرامیٹر رکھ دیں گے کہ 8 بجے اگر بازاروں کو بند کر دیا جائے، جو نیسیسٹیز ہیں ریسٹورانٹس کو آپ پرمیشن دیں بالکل وہ رات کو اوپن ہوں،
لیکن مارکیٹس ہیں ان کو میرے خیال سے 8 بجے اگر کلوز کر دیا جائے تو ہمیں جو اس وقت جو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز سے ہم شاید بہتر طریقے سے اس میں سے بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد شکیل منیر صاحب، صدر اسلام آباد کامرس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عظیم چودھری صاحب، پھر عوام اور عوام کے مسائل اور عوام کی بات، ایک عام آدمی کی خوشحالی بجٹ پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی خوشحالی جو ہے وہ ہماری معیشت پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گوادر کے لوگوں کی خوشحالی اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو انرجی کرائسس ہے اس کو دور کرنے کے لیے سولر پینلز جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں تمام جو گھریلو صارفین ہیں یا وہاں پہ جن لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو عام آدمی کی خوشحالی کے لیے لیے گئے اقدامات کس حد تک تسلی بخش ہیں؟ دیکھیں عام آدمی کو کیا چاہیے، اس کو بجلی چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اسے خوراک چاہیے، اسے صحت چاہیے، اسے تعلیم چاہیے، اور یہ سب اس کو اپنے ڈور سٹیپ پہ چاہیے۔ بلوچستان بہت بڑا رقبہ ہے، وہاں بجلی کی تاریں پہنچانے کے لیے اربہ روپے خرچ کیے جائیں تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اگر سولر پینل دے دیے جائیں اور بیٹریز دے دی جائیں تو حکومت کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا اربہ روپے خرچ کرنے کا۔ بالکل، یہ کروڑوں میں معاملہ حل ہو سکتا ہے، اربوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انفراسٹرکچر نہ بنے۔ یہ بجٹ کیا ہے؟ بجٹ ہے حکومت کی آمدن، خرچ، لوگوں کو دی گئی سہولتیں، لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا طریقہ کار، انڈسٹری کو چلانے کا طریقہ کار، انڈسٹری سے ٹیکس لینے کا طریقہ کار۔ یہ پورا ایک نظام ہے جس کے تحت آپ اپنی آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ اگر میری آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو یا میں قرض لوں گا یا میں بھوکا رہوں گا۔ ہم اب تک قرض لے کر اپنے آپ کو بھوک کی طرف لے گئے ہیں۔ اب ہمیں بھوک سے نجات کے لیے، اپنے قرض کو اتارنے کے لیے ایک قربانی دینے کا وقت آن پہنچا ہوا ہے، اور اگر ہم قربانی نہیں دیں گے تو ہم کہیں سسکتے پڑے ہوں گے اور کوئی ہمارے منہ میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ڈالے۔ اچھا سب جی پلیز۔ یہ زرعی ملک ہے، یہاں زراعت کی بنیاد پر ہماری زندگی گزرتی تھی، صحیح بات، اور ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کاٹن باہر جاتی تھی، چاول باہر جاتا تھا، دالیں باہر جاتی تھی، گندم باہر جاتی تھی۔ اب یہ سب چیزیں باہر سے آ رہی ہیں۔ کہاں سے دالیں آ رہی ہیں؟ آسٹریلیا سے آ رہی ہیں، بالکل، روس سے، یوکرین سے، امریکہ سے، کینیڈا سے ہم گندم منگوانے پہ مجبور ہیں۔ کون؟ پاکستان، پنجاب۔ چودھری صاحب اگین جو ہے انوار الحسن جو ہے اس وقت خالد مقصی صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا سجاد بخاری اور یاسر۔ خالد مقصی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور موجودہ وسیع البنیاد حکومت کے بڑے اہم کولیشن پارٹنر ہیں۔ مقصی صاحب یہ پہلا بجٹ ہے آپ کی حکومت کا، ایز اے کولیشن پارٹنر آپ کی کیا توقعات ہوں گی کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب آج بجٹ میں وہ کیا تجویز سامنے رکھیں؟ نہیں، میرا پہلا تو نہیں ہے، میں تو پچھلوں کے ساتھ بھی تھا اور ادھر بھی ہمارا حصہ بن گیا ہے۔ مطلب وہ پچھلی دفعہ بھی ہم بجٹ میں ووٹ دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں پتا کہ پہلے ہم ٹھیک تھے جہاں اب ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اس میں ہماری باپ پارٹی بیچاری تھوڑا کنفیوز تھی، پر میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی، اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو فقدان ہے نا وہ اونرشپ کا۔ یہ اگر چیز بیماری ہماری ختم ہو جائے، ہم اس کو اون کرنا شروع کر لیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنا شروع کریں گے، اور وہ پچھلے 70 سال سے بدقسمتی سے اس پہ کام نہیں ہوا۔ اور سب سے جو بڑا کمپوننٹ ہے نا اس ملک کا، جو حصہ ہے جہاں جو وہ ہے عوام، جو جنریٹ کرتی ہے۔ اگر اس کو آپ سائیڈ پہ رکھیں تو باقی کیا رہا؟ کھوکھلا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کو اونرشپ کی ریئلائزیشن نہیں ہوئی، وہ کنٹریبیوشن میں تھی ہی نہیں، اس کو رکھا ہی نہیں گیا۔ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ پروسیس چلتا تو ہم آج والی صورتحال میں نہیں ہوتے۔ ایڈاکزم، کبھی کیا سسٹم، کبھی کیا، آج ہم ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی آواز توانا ہے، عوام کو سینٹر پیس رکھا گیا ہے۔ دیکھیں عوام کو سینٹر پیس رکھنا ہے، آپ اس کو کب تک سائیڈ پہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں عوام کی جو ریولوشن ہے نا، وہ جب بالکل کنٹرول سے نکل جائے نا تو بہت خطرناک ہو جائے گا۔
प्रेजेंट सिचुएशन में पाकिस्तान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बॉर्डर सिचुएशंस हमारी टेंस हैं, जोग्राफिकली जियोपॉलिटिक्स यहाँ की नेगेटिव हैं सारी, रशिया की लड़ाई, अमेरिका का इन्फ्लुएंस, इंडिया का अपराइजिंग, प्रेजेंट रिजीम, ठीक है ना, वो तो किसी हद तक मतलब वहाँ पे तो अब वो तंग करने के लिए इतना भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि इन मुसलमानों को मतलब गुस्ताखी कर रहे हैं हमारे नबी की, मतलब वो इश्तियाल दिलवाने के कर रही लिए, है, इश्तियाल दिलवाने के लिए। लगाएं, स्टेट कर रही है। तो अब अंदाज़ा लगाएं इसमें, अगर हम नीच सोचेंगे चीज़ों को, बैठ के एक जगह पे देखें, मेरी अब भी तजवीज़ है कि थोड़ी देर के लिए ज़ातियात को, तनाज़ों को छोड़ दें। खान साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जो बाकी 3 लीडर हैं, हम भी उनकी खिदमत में बैठ जाएंगे, एक बार बैठ जाएं, पाकिस्तान को ठीक करने की बात करें। पर एक प्रोसेस है, मिसाक मईशत की बात करते हैं। मिसाक के मतलब उसको मिसाक करें, जहाँ पे मिसाक का अल्फाज बड़ा बदनाम हो गया, तो इसलिए मैं उसका अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मुआहिदा कह लें, मुआहिदा पाकिस्तान की खातिर, आज अवाम की खातिर, ज़िद को छोड़ दें, चीज़ों को ठीक करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवार। और यकीनन मिसाक़ मईशत की बात है, ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त के जो पाकिस्तान की मईशत के साथ दरपेश चैलेंजेस हैं। यासिर, एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है जिसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है। मक्सी साहब ने वही बात की जो सवाल मैंने चौधरी साहब से किया था, उन्होंने सिटीजन सेंट्रिक कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जी आप अवाम को ऑनरशिप दें, अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। और दूसरी उनकी बात साहब, इस वक्त कौमी असम्बली के मनाजिर आप देख सकते हैं, ये लाइव मनाजिर हैं, और इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो पहुँच चुके हैं कौमी असम्बली में। अब से कुछ देर बाद जो हैं वो बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी। उम्मीद यही है कि ये बजट जो है वो बैलेंस्ड बजट होगा। जैसे हमने इस ट्रांसमिशन में हम जिक्र कर रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से भी जो ऑयल प्राइसेस हैं बहुत ऊपर गई हैं, पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमेशा से हमारा प्रॉब्लम रहा है वो इस वक्त सर्कुलर डेट वही है कि हमने जो पावर बनाने वाली कंपनीज हैं, बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, उसके कितने पैसे हमने देने हैं, तो वो यकीनन 2 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक आम आदमी की आप बात कर रहे थे, यकीनन आम आदमी को भी ये समझ है कि अगर जिस तरह से ये हुकूमत ये बात कर रही है कि जो रिलीफ पेट्रोल प्राइसेस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उससे भी कम पे पेट्रोल दिया जा रहा था, तो अल्टीमेटली ये इंपैक्ट भी आम आदमी पे पड़ना था। 120 अरब रुपया, डॉक्टर साहब मैं बात कर 120 अरब रुपया अगर आपको मंथली अपनी पॉकेट में से उधार लेके बैंकों से लोकली वो पे करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये कर्जा किस पे है? इसमें जो एक और चीज सबसे अहम है जिसपे बार बार हम बात भी करते हैं और डेफिनेटली आपको लिए चलते हैं, इस वक्त हमारे मिफ्ताह इस्माइल साहब, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बजट तजावीज़ पेश करने जा रहे हैं।